وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کا معجزہ آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے عذاب سامنے آنے تک۔ جب عذاب سامنے آئے گا اس وقت تو قہری اور جبری اور اضطراری ایمان ہے، اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ ایمان تو فرعون بھی لایا تھا، پہلے آپ کو بتا دیا، فرعون بھی قہری ایمان لا کر کے اپنی شکست تسلیم کر کے بنی اسرائیل کے رب کا اقرار اور اعتراف کر کے مرا تھا۔ وہ اضطراری ایمان ہے، اس اضطراری ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اضطراری ایمان سے پہلے ہر قسم کا معجزہ ان کے سامنے آپ پیش کریں وہ ایمان وہ نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے دو قسم کے معجزے پیش کرتا ہے۔ ایک معجزہ اثبات نبوت کے سلسلے میں، از خود اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ساتھ جو ہے وہ معجزہ ہمراہ بھیجتا ہے، کسی نبی کو اب مبعوث فرماتا ہے تو اس کے ساتھ معجزہ بھی ثبوت بھی ساتھ ساتھ فراہم کرتا ہے۔ بغیر معجزہ بغیر ثبوت کے کہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں بھیجتا۔ اس کو کہتے ہیں ابتدائی معجزہ۔ اس کے بعد ایک مطالباتی معجزہ ہوتا ہے، لوگ مطالبہ کرتے ہیں معجزے کے اور پھر یہاں سے معجزہ جو ہے وہ مطالباتی معجزہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ لوگ مطالبہ کرتے ہیں معجزہ روزانہ معجزہ دکھاتے رہے رسول، یہ اس قسم کے معجزے نہیں دکھایا کرتے انبیاء۔ لوگوں کے مطالبے پر خود دکھاتے ہیں معجزہ، پہلے اس پر ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں، نہیں لانے والے نہیں لاتے۔ جب وہ ایمان نہیں لاتے بعد میں جتنا بھی معجزہ پیش کرو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن کبھی ان کے جو مطالباتی معجزہ ہے وہ اگر منظور ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اور وہ معجزہ آ جاتا ہے پھر ایمان نہیں لاتا، پھر مہلت نہیں ملتی، ان کے اوپر فوری عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو معجزہ دیتا ہے اس کے انکار سے عذاب نہیں آتا، ان کے مطالبے پر جب معجزہ آتا ہے اور اس کے انکار پر فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ عمل ہے کائنات میں۔